اور جب اضطرار کی کیفیت ہو، یعنی وہ حالت جب کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی ہو، اور پھر انسان خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور کہے کہ دنیا کے سارے دروازے تو بند ہو گئے، اے خدا تو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، روحانی بارش کا نزول بھی تیرا انعام ہے، اور تیرے فرستادے کو قبول کرنا بھی تیرا انعام ہے، لیکن اس قبول کرنے کے بعد، اس قبولیت کے بعد میرے پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، یہ ابتلا جو آ رہے ہیں انہیں دور کرنے والا بھی تو ہے، بس میرے سے ان ابتلاؤں کو دور فرما۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل پاکستان میں بھی احمدیوں پر حالات ہیں اور ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں، ان کو اگر دور کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو امن کی جگہ اور جائے پناہ سمجھ کر خالص ہو کر اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں جس سے یہ دور ہو سکے۔ بعض اور ممالک بھی اب تو شامل ہو گئے ہیں، مثلا مصر ہے آج کل، وہاں بھی احمدیوں پر تنگی وارد کی جا رہی ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ خدا تعالیٰ کے آگے اضطراری رنگ میں جھکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسی اضطراری حالت ہوگی اور ایسی حالت میں دعائیں کی جائیں گی تو میں انہیں قبول کرتا ہوں۔ انسان کی پیدائش کے بعد خدا تعالیٰ نے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمانیت اور رحیمیت کے جلوے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے خالص ہو کر جب جھکا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نہ صرف تکلیفیں دور کر دیتا ہوں بلکہ اپنے ایسے پیاروں کو زمین کا وارث بنا دیتا ہوں۔ احمدیوں پر سختیاں اور ابتلائیں اگر ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے کو ہم نے سچا سمجھ کر مانا اور اللہ کے حکم کو مطابق مانا۔ بس اللہ تعالیٰ یقیناً قدرت رکھتا ہے اور دکھائے گا کہ جو زمین کے وارث آج بنے بیٹھے ہیں ان کی جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے پیاروں کو زمین کا وارث بنا دے گا، اور دنیا کو بتا دے گا کہ تم دنیا والوں کو معبود سمجھ کر میرے پیاروں پر زمین تنگ کرنے والے بن رہے تھے، تو دیکھ لو کہ میرے سوا کوئی اس دنیا کا مالک نہیں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے نیک اعمال بجا لانے والے اور عابد بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں لفظ مستر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلاء کے طور پر ضرر یافتہ ہوں، نہ سزا کے طور پر، لیکن جو سزا کے طور پر کسی ضرر کے تختہ مشق ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطرار کے وقت میں قبول کی جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ بس جہاں جہاں احمدی تکلیف میں ہیں وہ یاد رکھیں کہ صرف احمدی ہیں جو اس وقت ابتلاء کی صورت میں ضرر یافتہ ہیں، اور انہی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتا ہے، نہ کہ اگر دنیا کسی اور باقی دنیا کسی
مشکل میں گرفتار ہے یا لوگ ہیں تو وہ ابتلا نہیں ہے، وہ سزا ہے۔ بس ایک اضطرار کی کیفیت اپنی دعاؤں میں طاری کریں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح تمام تکالیف کو اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کو جائے پناہ سمجھ کر اس کے حضور کی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ یا پھر وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے وہ جو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ بس یہاں پھر جہاں ظاہری دنیاوی بادشاہوں کا ذکر ہے اور مصیبتوں سے نجات کا ذکر ہے، وہاں روحانی اندھیروں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں کے آنے سے پہلے خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں جو ہیں وہ خدا سے دور ہوتے ہیں۔ اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ جو اپنی مخلوق کی بہتری کے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اس وقت ہوئی جب دنیا کی ایسی حالت تھی جس کا نقشہ قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری میں فساد برپا تھا۔ وہ قومیں جو خدا پر یقین کرتی تھیں وہ بھی اپنے بگاڑ کے انتہا پہ پہنچی ہوئی تھیں، اور جو خدا پر یقین نہیں کرتی تھیں وہ بھی اپنے بگاڑ کے انتہا پہ پہنچی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ بعض نیک لوگوں نے اس وقت بھی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر لیا، جس طرح ایک عیسائی راہب کے بارے میں آتا ہے، نبوت کی خبر اس نے دی۔ تو اسی طرح اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے زمانے میں بشمول مسلمان ہر مذہب والے کی ایمانی حالت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، بلکہ ابھی تک پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بعض نیک فطرت کسی مسئلے کے آنے کے منتظر تھے، اور اس میں محسوس کر رہے تھے کہ کوئی آنے والا ہے، کیونکہ زمانے میں بگاڑ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایسے بھی تھے ان میں سے جو محسوس کرنے کے باوجود جب آپ نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا تو قبول نہ کیا۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت کے تعلق میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امساک باران ہوتا ہے اور ایک مدت تک مینہ نہیں برستا تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں،